مفسرین اکثر یہ لکھتے ہیں کہ لفظ کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صبح قیامت تک جانی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے والی، دین کو سربلندی تک پہنچانے والی آپ کی ہی نسل رہے گی، کہ جس طرح اگلی آیت میں کفار نے یہ کہا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محمد کی کوئی نسل نرینہ نسل نہیں ہے، جب تک محمد رہیں گے ان کا دین رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سیدہ فاطمہ، یعنی کہ ہم اگر سورہ کوثر، لفظ کوثر کا ترجمہ سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ حق ہے کہ کفار نے کہا کہ ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر جو لقب سیدہ فاطمہ کا ہے عطا فرمایا، جن کی وجہ سے، جن کی اولاد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صبح قیامت تک جانی جائے گی۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو کوثر یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہا عطا فرمائی، اب فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ محترم عزیزان گرامی، کیا یہ وہی نبی نہیں ہے کہ جب یہ عبادات، قیام، رکوع اور سجود میں مصروف رہے، کثرت کے ساتھ عبادات کیے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب اپنی نمازوں کو قلیل کرو، کہ ہم نے آپ کو نمازوں کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی پہچان بندگان خدا کی طرف کرانے کے لیے مبعوث فرمایا، عبادات کے لیے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عطا فرمائی، تو اب فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، یہ شان اور مرتبہ ہے سیدہ فاطمہ کا کہ ان کے عطا ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، قربانی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے عقب ہے، بے نسل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی دشمن ہیں تمام بے نسل، ان کا نام لینے والا تک کوئی نہیں۔ اگر ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ان کفار اور مشرکین کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں۔ کہاں گیا ابو جہل، کہاں ہے ابو لہب؟ جو دشمنان رسول ہے یہ تمام غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا میں تم کو یہ بتلا دوں کہ کفار اور مشرکین کے گناہوں سے بڑھ کر بھی ایک گناہ کا درجہ ہے، گناہ گاروں کا ایک درجہ ہے، کفار اور مشرکین جو گناہ گار ہے ان سے بھی بدتر جو گناہ گار ہے، مثوبتاً عند اللہ، جو ثواب کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کفار اور مشرکین سے بھی بدتر ان کا درجہ ہے۔ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہو، وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ، اور جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا غضب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا، والخنازیر، ان کو بدجانور بنا دیا، وعبد الطاغوت، کہ جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، وجعل منہم القردۃ والقناطیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اور دوزخ جو کہ پہلے ہی شر کا مقام ہے، دوزخ میں بھی ان کا شر، مطلب بہت ہی شدید سخت ترین عذاب کا مقام اور مکان ان کا گھر ہوگا، جو وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، جو سبیل سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی،
اللہ کے محبوب نبی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے اللہ رب العالمین کو غصہ دلایا۔ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا اللہ نے ان پر لعنت کی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو نہ مانا، اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا اور وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ تو محترم عزیزان گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بغض رکھتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے، ان کو غصہ دلاتا ہے، گویا وہ محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی کو غصہ دلانے والا اللہ رب العالمین کو غصہ دلا رہا ہے۔ جو اللہ کے غصے میں آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے۔ تو وہ شان والی بی بی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جن سے عقیدت رکھنا، جن کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی لعنت کا سبب بنتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی جس پر غضب نازل ہوتی ہے، ان کا مقام دنیا میں یوں ہوا کہ وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ تو جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ناراض کرتا ہے، ان کو غضبناک کرتا ہے، وہ سوچ لے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔